اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 4 شروع ہوتا ہے۔ نام ہے احساس ندامت اور توبہ کے مراحل۔ ٹاپک نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا خطاؤں پر نادم افراد کے لیے خصوصی رحم کا اعلان فرمانا۔ عام طور پر جب انسان کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور خود کو اس سے لتھڑا ہوا محسوس کرتا ہے تو وہ یہ تصور کر لیتا ہے کہ اب اس کی بخشش کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی نافرمانی کے مرتکب افراد کو بخشش طلب کرنے اور اپنی طرف رجوع کی دعوت دیتا ہے۔ گناہوں سے معافی کے خواستگار اور رجوع الی اللہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ میرے بندوں کہہ کر مخاطب فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ وہو الغفور الرحیم۔ آپ فرما دیجئے اے محبوب، آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے قرب کا موقع عطا کرنے کے لیے اپنی بخشش کے دروازے اپنے بندوں پر دن رات زندگی بھر کھلے چھوڑ دیے۔ مغفرت و بخشش طلب کرنے والے کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اب اس کی رجوع الی اللہ اور توبہ کرنے کی عمر گزر چکی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کے وقت اس کے گلے سے خر خر کی آواز نہ آنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ٹاپک 2، توبہ کے لیے اہم ترین مواقع۔ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند ایسے خصوصی مواقع کا اعلان بھی فرمایا ہے کہ جب وہ اپنے ایسے بندوں کے لیے طلب بخشش کی راہ آسان فرما دیتا ہے جو سب برائیوں سے منہ موڑ کر نیکی کی راہ اپنانے کے خواہش مند ہوں۔ قرآن مجید میں ایسے مواقع سے مزین 10 راتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی، اور 10 مبارک راتوں کی قسم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 راتیں اپنے دنوں کی طرح اور دن اپنی راتوں کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں برات تقسیم فرماتا ہے۔ برات مانے نجات، بخشش۔ گناہ گاروں کو عذاب سے رہائی عطا فرماتا ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ رات اور دن یہ ہے، لیلۃ القدر اور اس کا دن، عرفے کی رات اور اس کا دن، 15ویں شعبان کی رات اور اس کا دن، اور جمعے کی رات اور اس کا دن۔ سبحان اللہ۔ شب قدر کی فضیلت۔
یہ رات رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ روحانی فضیلت کے اعتبار سے شب قدر سے بڑھ کر اور کوئی رات نہیں ہے، لہذا توبہ اور گناہوں سے معافی طلب کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری ایک سورہ نازل فرمائی ہے اور اس رات کو اسے 1000 مہینوں سے افضل رات قرار دیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے جو کہ پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بہقی نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے اعمال کو ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی عمریں کم ہیں اور ان کے اعمال دیگر امتوں کے اعمال تک نہیں پہنچتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دینا سنت الہیہ ہے۔ راتوں میں لیلۃ القدر، دنوں میں جمعۃ المبارک، جگہوں میں کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی، اور ان سے بڑھ کر گنبد خضرا میں مزار اقدس کی جگہ، اور کل مخلوق میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فضیلت حاصل ہے۔ 3، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے پوچھا، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اس دعا کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات توبہ و استغفار کی قبولیت کی حصول کی بہترین گھڑیاں لیے ہوئے ہے۔ دوسری شب برات کی فضیلت، قمری سال کے ماہ شعبان کے وسط میں آنے والی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ برات عربی میں بری کر دیے جانے کو کہتے ہیں، چونکہ اس رات کے دوران اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں معافی کے خواستگار لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اس مناسبت سے اس رات کو جہنم سے آزادی دلانے والی رات یا شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تشریف لا کر اپنے بندوں میں منادی فرماتا ہے کہ وہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے والے جو ضرور توبہ کرنے والوں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ وہ ان سے یہ توقع رکھتے ہوئے کہ وہ اپنی پرانی برائیوں کو ترک کر دیں گے، لہذا وہ ان کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی یہاں ایک شرط لگائی گئی
کہ وہ ان سے یہ توقع رکھتے ہوئے کہ وہ اپنی پرانی برائیوں کو ترک کر دیں گے، یعنی پرانی برائیاں ترک کر دینے پر اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس برکتوں والی رات میں رحمت خدا بندی اپنے بندوں کی منتظر ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرنم آنکھوں سے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور گڑ گڑا کر اس سے اپنی گزشتہ زندگی کی کوتاہیوں کی معافی مانگے، اپنی آئندہ زندگی کو درست راہ پر گامزن کرنے اور اپنی تمام تر مالی اور جسمانی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق چلنے کے لیے وقف کر دینے کا عہد کریں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جسم صعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ نصف صعبان کی رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگوں کو معافی عطا فرماتے ہیں ان کی تعداد بنی کلب کے بھیڑوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا، اس کی بکریاں اتنی تھی، ان گنت بکریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بکریوں کے مطابق نہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، بھیڑوں کے بالوں کی تعداد ہے، اس مطابق اس سے بھی زیادہ گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹاپک نمبر 3، عیدین کی راتوں کی فضیلت، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی۔ توبہ کی قبولیت کے اہم مواقع میں سے ایک عیدین کی راتیں ہیں۔ یہ راتیں بارگاہ الہی میں خصوصی مقام رکھتی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص عیدین کی رات اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت و قیام کرے گا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن اہل فسق و ضلال کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت ہوگی۔ ٹاپک 2، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شب نماز پڑھی، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب اہل فسق و ضلال کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ 3، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے 4 راتوں کو عبادت کے ساتھ شب بیداری کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک شب ترویہ یعنی ذی الحجہ کی 8ویں شب، شب عرفہ، شب عید قربان اور شب عید الفطر، یہ 4 راتیں۔ ٹاپک نمبر 4، شب جمعہ کی فضیلت۔ وہ عظیم راتیں جنہیں فضیلت حاصل ہے اور جو توبہ کی قبولیت میں اہم مقام رکھتی ہے، ان میں سے ایک جمعہ کی رات بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا،
کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی. جمعہ کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات اور عیدین کی دونوں راتیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ صحابہ اور تابعین کے ہاں یہ کہا جاتا تھا بے شک 5 راتوں میں دعا قبول کی جاتی ہے. جمعہ کی رات کو، عید الاضحیٰ کی رات کو، عید الفطر کی رات کو، ماہ رجب کی پہلی رات کو اور ماہ شعبان کی 15ویں رات کو. ان برکتوں والی راتوں کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی ساری ہمت اکٹھی کر کے تجدید عہد کریں، اپنی اصلاح کریں اور زندگی کا ایک نیا ورق پلٹیں. یہ رات جب بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ان تمام راہوں کو خیر بات کہہ دیں جو ہمیں اس کی یاد سے غافل کر دینے والی ہے، اور خود کو تقویٰ کے راستے پر گامزن کر لیں، اس راستے پر جو ہمیں اللہ تعالیٰ، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری دادا رحمہ، اور دہلی کے روحانی مرشد حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی دہلیز تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے جن پر اس نے اپنا انعام فرمایا ہے. وہ راستہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، تابعین کرام رحمۃ اللہ علیہ، تبع تابعین عظام علیہ رحمہ اور ان کے بعد آنے والے اولیاء کرام نے اپنایا تھا.